ہماری آج کی بیٹھک کا موضوع سچے خواب ہے۔ ہم پرانے اور دور جدید کے علوم کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں گے۔ ابراہیمی مذاہب میں ان کی تاریخ، سچے خوابوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے خواب ہیں جن میں آپ کو حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم ملا۔ حضرت یوسف نے فرعون کے خواب کی تعبیر کی، جس میں فرعون کے خواب آیا جس میں 7 پتلی موٹی گائیں تھیں اور اگلی دفعہ اسے 7 پتلی گائیں نظر آئیں۔ تو اس کے علاوہ بائبل میں حضرت دانیال کے خواب اور پیشنگوئیاں بڑی مشہور ہیں۔ میں نے وہ سب پڑھی ہیں بڑے غور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے جو چند دنوں میں ہی پورے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ، رسالت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان میں مثلاً غزوہ احد میں آپ 2 زرہ پہن کر باہر آئے تھے، اور صلح حدیبیہ میں کے موقع پر جانے سے پہلے آپ کو جو خواب آیا تھا۔ تو یہ بہت سے خواب تھے جو آپ کو آیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو، صحابہ کرام کو خواب سنتے تھے اور ان کی تعبیر بھی کیا کرتے تھے۔ خود مجھے اور میرے آس پاس کے لوگوں کو عجیب و غریب خوابوں سے واسطہ رہا۔ ان میں ایسی عجیب و غریب روحانی نوعیت کے خواب بھی تھے جن کا یہاں بتانا مناسب نہیں۔ بہرحال دنیا میں ہونے والے اہم واقعات اور سیاسی واقعات بھی اکثر و بیشتر دکھائے جاتے رہے۔ ان میں ایسی دوائیاں بھی پتہ چل جاتی تھیں جو میرے آس پاس کچھ لا علاج مریضوں کے لیے تھے اور انہیں صحتیاب کر دیتی تھی۔ دراصل دور جدید میں امریکہ میں ڈاکٹر ایڈورڈ کیس بڑا مشہور ہوا۔ یہ 1945 میں فوت ہوا تھا۔ اسے سلیپنگ ڈاکٹر کہتے تھے۔ یہ بینچ پر لیٹ کر سو جایا کرتا تھا اور یہ لوگوں کو باتیں بتایا کرتا تھا، اور خاص طور پر لا علاج مریضوں کو دوائیاں بتایا کرتا تھا۔ تو اس کی دوائیاں بہت حد تک ٹھیک ہوتی تھی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 100% ٹھیک ہوتی تھی، لیکن شاید یہ 80 سے 90% تک کام کرتی تھی۔ تو یہی چیزیں اس میں، آپ تبت میں چلے جائیں تو وہاں پہ کچھ لاما بھی کرتے ہیں ملتی جلتی چیزیں۔ میں بھی کچھ تجربات میں لوگوں کو اسٹیٹ میں لے جاتا تھا اور وہ بڑی دلچسپ باتیں بتایا کرتے تھے، لیکن اس کا تعلق بھی آپ کی روحانی بلندی سے ہے کہ آپ کس حد تک یہ چیزیں دریافت کر سکتے ہیں۔ دراصل خوابوں کی اہمیت عام لوگوں کے تصور سے بہت زیادہ اور بے حد قیمتی ہے، خصوصاً روحانی مشاغل میں مصروف سالکوں کے لیے۔ یہ بے حد اہم ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ روحانی ہستیاں بھی آ کر ملتی رہتی ہیں، فوت شدہ، کچھ زندہ، لیکن فوت شدہ ہستیوں کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے۔ جو لوگ مماتی ہیں انہیں فوت شدہ ہستیاں کم ملا کرتی ہیں یا نہیں ملا کرتی۔ بہرحال ان خوابوں کے بارے میں مغرب کے مشہور سائیکالوجسٹ سیگمنٹ فرائڈ نے انہیں دبی ہوئی خواہشوں کا مجموعہ کہا۔ خیر، اس غریب نے اس وقت کے حساب سے صحیح بات کی کہ اس کے پاس جو مریض آتے تھے ان کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اس پر ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے۔ اس دور میں کیسے خواب آتے تھے اس سے متعلقہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی بتا رہا تھا اپنے دوستوں کو، نوجوان آدمی، کہ میں نے کل ایک بڑا خوبصورت خواب دیکھا۔ اس میں ایک بڑا بہترین جزیرہ تھا جس میں
چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے، آبشاریں تھیں، خوبصورت جانور تھے، مور، ہرن، ایسے جانوروں سے، رنگ برنگے پرندوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں میٹھی میٹھی ہوا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ تھی، اور اس جزیرے میں 200-300 خوبصورت مختلف ممالک کی لڑکیاں تھیں، اور میں ان کے درمیان اکیلا تھا، لیکن میں پھر بھی اداس تھا اور رو رہا تھا کہ خواب میں میں بھی لڑکی تھا۔ تو بہرحال یہ سیگمنٹ فرائڈ نے اسے کہا ہے، لیکن خوابوں کی جو توجیہ میں نے اپنے اس حساب سے کی ہے، اپنے تجربات، مشاہدات اور غور و فکر سے کی ہے، وہ خاصی مدلل ہے۔ وہ یہ ہے کہ لاشعور بے پناہ طاقتور ہے، یہ مستقبل میں ہونے والے، مستقبل قریب میں ہونے والے واقعات کو بھی جانتا ہے، یہ دنیا کے تمام حالات کا علم رکھتا ہے۔ گو آپ اپنی روحانی ترقی کے حساب سے یہ چیزیں معلوم کرتے ہیں، لیکن عام لوگ اپنی اصل فطرت سے دور ہونے کی وجہ سے یہ پیغام رسیو نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو یہ پیغام نہیں پہنچتے۔ لیکن ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہمارا لاشعور سو جاتا ہے، شعور سو جاتا ہے، لاشعور کبھی نہیں سوتا، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں ہمارا مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا اہم ترین کام ہماری حفاظت اور ہماری مدد ہوتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ اور بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ سچے خواب انہیں ہی آتے ہیں جو سچے خوابوں کو مانتے ہیں، اور جو نہ مانتے ہیں انہیں خواب نہیں آیا کرتے، اور ہر ایک کو خواب اپنے بنیادی عقیدے کے حساب سے آتے ہیں کہ ہنود کو خواب ہنود کا آئے گا، ان کو ہنود کی مقدس ہستیاں ہی نظر آئیں گی، مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے حساب سے، عیسائیوں کو اپنے عقیدے کے حساب سے۔ تو جب بھی آپ نے خواب کی تعبیر کرنی ہے، ان کا عقیدہ پوچھ کر، اور اس انسان کے بارے میں کیا اسے سچے خواب آتے ہیں، کیا وہ روحانیت میں دلچسپی رکھتا ہے، اس حساب سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ خوابوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں، ان میں پہلا فرائڈ والا ہے، دبی خواہشوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے خواب ہوتے ہیں جس میں آپ سمبولک خواب دیکھتے ہیں، مثلا آپ نے خواب میں دودھ دیکھا، آپ نے صاف پانی دیکھا، صاف پانی کا مطلب حلال رزق ہے، گندے پانی کا مطلب مشکوک رزق ہے، گندے پانی کا مطلب غلط رزق ہے۔ اسی طرح آپ نے خواب نامہ یوسفی یہاں عام بازاروں میں مل جاتا ہے، اس سے آپ تعبیر دیکھ سکتے ہیں، آپ نیٹ پر بھی یہ موجود ہے۔ تو یہ سمبولک خواب جس میں آپ کو اونٹ نظر آیا یا شیر نظر آیا، ہر کی اپنی اپنی تعبیر ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو الٹے خواب بھی آیا کرتے ہیں۔ یہ الٹے خواب ہیں، یعنی وہ اگر خود کو ہنستا دیکھیں تو ان کو رونا ملتا ہے۔ تو دراصل میں یہ شروع سے انہوں نے خواب کی تعبیر الٹی مان کے خوابوں کو الٹا کر دیا، حالانکہ خواب سیدھے آنے کی، آپ خود کو ہنستا دیکھیں، آپ ہنسیں گے، آپ کو آگے خوشی آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے خوابوں کو اگر الٹے آتے ہیں انہیں ٹھیک کر لیں، الٹی تعبیر مت لیں، جو دیکھ رہے ہیں وہی تعبیر ہوگی۔ پھر اس سے آگے خواب ہوتے ہیں جس میں آپ ٹی وی ڈرامے کی طرح آپ کو فلم نظر آ جاتی ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ دیکھتے ہیں آپ کو کوئی چیز ملی، آپ کو وہی چیز ملے گی۔ یہ خواب بالکل اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح یہ ہوتے ہیں۔ مستقبل چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارا لاشعور مستقبل قریب جو بن چکا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ لاشعور کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت آپ جس راستے سے جا رہے ہیں آگے کیا خطرہ ہے اور کیا فائدہ ہے۔ جب آپ اسے خوش قسمتی کا پیغام دیتے ہیں، یہ خود آپ کو خوش قسمتی کے موقع پر لے جاتا ہے، آٹومیٹک طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو رات کو سونے میں بھی شعور ڈراپ ہو کے لاشعور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن خواب صرف انہی لوگوں کو آتے ہیں جو سچے خوابوں پر یقین کرتے ہیں۔ مغرب کے لوگ
ख्वाबों पर यकीन नहीं करते, उन्हें सच्चे ख्वाब नहीं आया करते, लेकिन उनमें मजहबी अकीदे के लोग इस पर यकीन करते हैं किसी न किसी हद तक। मसलन जैसे क्वेटा में ज़ल्ज़ला आया तो कई अंग्रेज़ औरतों को इसका ख्वाब आया था जो अफसर्स की बीवियाँ थीं। उस ज़ल्ज़ले 1935 में ये क्वेटा शहर तबाह हो गया था। मैं भी पीछे इंग्लैंड गया था तो मुझे पता चला कि अम्मी सख्त बीमार है, ख्वाब देखा तो हम फ़ौरन आ गए। तो अम्मी की उम्र 90 साल थी, तो थोड़े दिनों बाद ही 2 हफ्तों के बाद ही अम्मी फौत हो गई, वरना मैंने इंग्लैंड बैठा हूँ। तो ख्वाब दरअसल में आपको हर कदम पर मदद करती है। अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है तो कोई भी ख़तरा, कोई भी चैलेंज, कोई भी चीज़ आपको पहले दिखा दी जाती है। हमें 90-95% चीज़ें मुझे कम से कम दिखा दी जाती हैं। कभी कभी खामोशी होती है, उसमें भी भला होता है। अच्छा, साइंसदानों ने स्लीपिंग लैब बनाए, इस पर मुख्तलिफ तजर्बात किए। बहरहाल तफसील इसकी में जाना फजूल है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन तक आदमी बिल्कुल ना सोए तो वो पागल हो सकता है। इस लैब में उन्होंने जिस्म से निकलने का और चीज़ें देखने के तजर्बात भी नोट किए। इनमें लोगों ने जिस्म से निकल कर कुछ ऊंचाई पर चीज़ें रखी थी, वो देख ली। तो ये होता है, इसी में कुछ लोग दूर जाकर कुछ चीज़ें ले आते हैं। मसलन वो उठेंगे तो वहाँ पे कोई फूल पड़ा होगा, कोई दवाइयाँ पड़ी होंगी जो पहले कमरे में मौजूद नहीं होती। तो ये आपका वजूद मिसाली जब स्ट्रांग हो जाता है, ये फासले पर काम करता है। लेकिन अगर इस चीज़ को मिसयूज़ किया जाए तो चंद दिनों में ये ताकत ख़त्म हो जाती है। इसे अच्छे रास्ते में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह का कानून जो हर चीज़ को घेरे हुआ है वो इसको ख़त्म कर देता है। बहुत से मज़हबों में आपको इन चीज़ों का ताल्लुक मिलेगा। मसलन यहूद सच्चे ख्वाब देखने वाले को नबी कहा करते थे। उन्होंने एक लफ्ज़ ईजाद कर लिया, फिर वही लफ्ज़ चूँकि हमारे पास आ गया। हालांकि नबी अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड होता है, लेकिन यहूद ने जो सच्चे ख्वाब देखता था उसे ही नबी कहते थे। उन्हें कोई पता नहीं चला कि कौन सा सही नबी। इस वजह से कुरान पाक ने 25 नबियों का नाम लेकर जिक्र किया मुख्तलिफ जगह पर, जो असली नबी थे, बड़े नबी थे। बाकी कोई उनके जो वलीउल्लाह होते थे उनको वो नबी बना लेते थे। तो खैर वो गैर ज़रूरी चीज़ है उस तफसील में जानना। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज़ थे जो वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं। उनमें ख्वाबों का इस्तेमाल बड़ा दिलचस्प था। उनका एक ग्रुप हुआ करता था, अभी भी होता है। वो जंगलों में रहते हैं और उनको खुराक की तलाश होती है, जो अक्सर सांडे और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो उनका जो ग्रुप लीडर होता है उसे ख्वाब आते हैं कि फ़लाँ एरिया में आपको ये चीज़ मिलेगी। ये वहाँ पहुँचते हैं और इनको उस एरिए में वो चीज़ मिल जाती है। एक अंग्रेज़ औरत उनमें जाकर कुछ अर्सा रही, उनकी स्टडी करती रही। उसने अपने बहुत से तजर्बात बताए, जिसमें एक ये था कि एक दफ़ा उसकी जो लीडर था, ग्रुप लीडर था, उसकी टांग टूट गई। इतनी बुरी तरह टूटी कि हड्डी बाहर आ गई। तो सारे लोग उसके आसपास जमा हो गए। वो उसे नहीं, टांग को मुखातब कर रहे थे कि तुमने इसकी बड़ी खिदमत की है। वो आदमी भी कह रहा, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मुझे उठा के चलती रही हो, अब तुम कमज़ोर बीमार हो गई हो, अब तुम ठीक हो जाओ। तो हैरान रह गई कि दूसरे दिन तक वो टांग ठीक हो चुकी थी। फिर एक दफ़ा उन्होंने, चूँकि वो औरत भी उनके ग्रुप में शामिल थी, उसे लीडर बना दिया, ग्रुप लीडर। अब वो ख्वाबों की आदी नहीं थी, उसे कोई ख्वाब नहीं आया करते थे। तो पहले दिन कोई ख्वाब ना आया, दूसरे दिन कोई ख्वाब ना आया। अब पूरा कबीला वहाँ भूखा बैठा हुआ है। फिर तीसरे दिन उसे ख्वाब आया। जब उसने बताया तो उन्होंने अंदाज़ा किया कि ये फ़लाँ एरिया बता रही है। तो वहाँ जाकर उन्होंने खुराक ढूंढ ली। तो ख्वाब आपके हर कदम पर रहनुमाई करते हैं, ये बताने का मकसद है। गोरों ने भी कुछ न कुछ किताबों में पेंट ज़रूर करते हैं। मुकम्मल सच्चाई आपको कुरान पाक में मिलेगी, बाकी जो भी है इनमें कुछ मशकूक चीज़ें रह जाती हैं।
آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو اچھا خواب نظر آئے تو آپ نے اپنے دائیں کندھے کو تھپکنا ہے، 3 دفعہ پھونک مارنی ہے اور اس کو تھپکنے. برا نظر آئے لیفٹ سائڈ پہ تھپکی اور پھونک مار دیں، اور اس کے بعد کچھ صدقہ دے دیں، اس کا اثر کم ہو جائے. تو خواب میں ہی استعارے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد سوال کو ذہن میں کلیئر کرنا ہے. سوال ہاں یا نہ میں ہو تو 313 بار ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے بعد. پھر آپ نے 2 نفل پڑھ کر دعا مانگ کر سو جانا ہے. تو اگر اچھا خواب آئے تو وہ کام کر لینا ہے، اگر خواب ٹھیک نہ ہو تو وہ کام نہ کریں. پہلی رات خواب نہ آئے دوسری رات کریں، ورنہ تیسری کریں. ہم میں سے ہر آدمی کو استخارہ کرنا سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ان بہت سے جعلی عملوں اور جعلی پیروں کی فوج سے بچ سکیں. ان میں صحیح جاننے والے صرف 2% ہیں، باقی 98% میں 90% فراڈ ہیں، 8% ناڑی ہیں. تو میرا کام ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا اللہ سے تعلق جوڑوں اور آپ اپنا جو مرد کامل ہے، مرد مسلمان ہیں، اس کی طرف رہنمائی کی جائے. آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے، بس خود کو ایکسپلور کریں. کیونکہ ہم دراصل روحانی ہستی ہیں، لیکن سائنس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم جسمانی ہستی ہیں، مادے کے علاوہ کچھ نہیں ہیں. تو ہم جسمانی ہستی بن چکے ہیں، حالانکہ ہم صرف 10% جسمانی ہیں، ہم 90% روحانی ہستی ہیں. آپ نے اگر آپ کو خواب نہیں آیا کرتے تو آپ ایک کاپی رکھ لیں اپنے پاس، جو بھی آپ کو خواب ہے اس پہ آپ نے لکھا کرنا ہے. جب انسان کا لاشعور دیکھتا ہے کہ آپ گائیڈنس کے انتظار میں ہیں تو وہ اس کا طریقہ شروع کر دیتا ہے، آپ کو خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اچھے اور اہم خواب اگر آئیں تو لوگوں کو مت بتائیں، اور تعبیر بھی کسی ٹھیک بندے سے لیں. لوگ الٹی سیدھی بہت سی تعبیریں کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، کسی نیک اور سمجھدار بندے سے تعبیر لیں. وہ تعبیر کے بارے میں لطیفہ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے. اس نے نجومی سے تعبیر پوچھی. اس نے کہا جی آپ کے سارے بیٹے اور عزیز و اقارب آپ کے سامنے ہی مر جائیں گے. اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو سزائیں دی. اب دوسرا نجومی آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو، بے حد مبارک خواب ہے. کیا کہ آپ کی ساری فیملی میں آپ کی عمر لمبی ہوگی. تو اسے بہت سا انعام دیا گیا. بات ایک ہی تھی، لیکن آپ نے تھوڑی عقل استعمال کرنی ہے. لوگوں کو امید کی طرف لے کے جائیں. مایوسی سے دنیا بھری ہوئی ہے، امید خوشی کی طرف لے کے جائیں. اللہ کے پیغام جو ہے دنیا کی اچھائی کے غلبے پہ اور اچھا ہونے پہ یقین کی طرف لے کے جائیں. تو قرآن پاک میں یہ پورا پیغام موجود ہے، سنت رسول میں موجود ہے، حدیث صحیح ہم بتایا گیا. تو یہ خوابوں کا مختصر سا تجزیہ تھا. اب ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ جو بھی خوابوں سے ریلیٹڈ یا اس سے ملتا جلتا جو بھی آپ کا سوال ہو آپ یہ کر سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جب وہ بندہ سوئے وہ صبح ٹائم اور اس ٹائم پہ وہ خواب آ جائے تو لوگ کہتے ہیں شیطانی خواب ہوتے ہیں صبح ٹائم میں. گل رحمان نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواب جس ٹائم پہ بھی آئے خواب ٹھیک ہوتا ہے. بس آپ نے اس کے ٹھیک ہونے پر یقین رکھنا ہے کہ یہ خواب بالکل سچ ہوتا ہے. جب آپ اس کے سچائی پر شک کریں گے تو آپ کے خواب بھی الٹے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. 100% اللہ کی ذات ہے، لیکن 90% آپ نے یہی کرنا ہے کہ یہ خواب بالکل سچے ہوتے ہیں اور اللہ ہر قدم پر رہنمائی فرماتا ہے. جی کیونکہ یہ ایک بڑا پیچیدہ سا موضوع ہے، جن لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے
لیکن چونکہ اسلامی روحانیت میں ان کی بے حد اہمیت ہے، صرف چند ایک چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کشف مکاشفہ بھی جاگتے میں خواب دیکھنے کی ایک مشق ہوتی ہے. جو لوگ ان کے سامنے ایک اسکرین سی چل پڑتی ہے وہ جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں. تو جس کو سچے خواب آتے ہوں وہ تھوڑے ٹائم کے بعد یہ مشق بھی کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کرسی پر بیٹھ جانا ہے، نیند آ رہی ہے، نیند سے فائٹ کرتے ہیں، ہاتھ میں کوئی تسبیح کوئی چیز پکڑ لیں. پھر آپ کو نیند آئے گی، چند سیکنڈ کے لیے آپ سو جائیں گے، پھر تسبیح گرے گی، آپ پھر اس کو اٹھا لیں. پھر چند بار یہ کرنے کے بعد آپ کو خواب آنے شروع ہو جائیں گے. پھر آپ جو سوال ذہن میں رکھیں گے اس سے ریلیٹڈ خواب بھی آ جائے گا. یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے جس سے آپ کا وہ کھل جاتا ہے. یعنی یہ جو تصویریں دیکھنے کا عمل، سچے خواب دیکھنے کا عمل، یہ آپ 1-2 راتیں کریں، آپ کو بڑا جلد یہ شروع ہو جائے گا. چند راتیں کریں، میں نے کوئی بندے ہو سکتا ہے 1 رات میں سیکھ جائیں، کسی کو 4-5 راتیں لگانی پڑیں، لیکن ہوتا یہ ضرور ہے. تو یہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں ہر ایک چیز کا بتا دیا ہے، اشارہ دے دیا ہے، ضروری چیزوں کی اہمیت بھی بتا دی ہے. اب ہم نے وہاں سے گائیڈنس لینی ہے اور اس گائیڈنس کو قرآنی اصولوں کے اندر رکھنا ہے. آپ آتے ہیں بھول جاتے ہیں. جی، آپ جب لکھنا شروع کریں گے، سلمان صاحب کا، قاری سلمان صاحب کا سوال ہے کہ خواب آتے ہیں بھول جاتے ہیں. آپ جب لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو نہیں بھولا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے خواب، یعنی وہ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ، کیونکہ لاشعور طریقہ ڈھونڈتا ہے آپ کو گائیڈ کرنے کا. اسے طریقہ مل گیا، اس کو وہ امپروو کرنا شروع کرتا ہے، بڑھانا شروع کرتا ہے. تو بس ایک خوابوں کی کاپی رکھ لیں، اس میں جو خواب آئے آپ نے لکھ لینا. جی لوگ کہتے ہیں کہ خواب بڑا مختصر ہونا جی اور نیند تو بعد ایک دم بندہ جاگ رہا. جی اگر جاگ نہیں آنی اور مسلسل چلنا تو وہ خواب نہیں ہے. جی نہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت لمبے چوڑے خواب بھی لوگوں کو آتے رہتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی وہ خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ گائیڈ کرتے ہیں مکمل. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایک رات بھی آتے ہیں، پھر اگلی رات پھر شروع ہو جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. یہ بڑا اپنا اپنا سسٹم ہے، لوگوں کا اپنا اپنا اعتقاد ہے. لیکن خواب میں یہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ گارنٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ خواب نہیں چلتا ہے. اور وہاں پہ خواب چلتا تو ابھی تک غلط عقیدے والے لوگ، غلط مذہبوں والے لوگ بھی ختم ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد کشف جو اندازہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن آگے نہیں چلتا. تو ہم بہت سی غلط فہمیوں میں ہوتے ہیں اور ہمیں لوگ الٹے سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں. تو آپ نے خواب کو اس ہر معاملے میں آپ کو یہ گائیڈ کر سکتا ہے. اور خصوصاً آپ نے یہ سکھارے کا میں نے طریقہ بتایا، یہ آپ سب نے سیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو 99% ٹھیک رہنمائی ملے گی. صرف سوال کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بچیوں کا رشتہ ہو، کوئی کاروباری ڈیل ہو، اہم قسم کی. جی رائے صاحب. بعض دفعہ میرا ایسے تجربہ ہوا ہے کہ خواب میں جیسے کہیں سے گرتا ہے تو چارپائی پہ آگے ایک دم سے لگتا ہے، وہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے چارپائی پہ کے آگے گرا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے چارپائی سے گرے ہیں نا جی، چارپائی پہ محسوس ہوتا ہے کہ میں آگے لگا ہوں، رات کھل جاتی ہے. دیکھیں ہمارا جو خوابوں میں ہم آدھے جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوتے وقت بھی جاگتے رہتے ہیں، وہ آوازیں بھی گھروں میں سنتے رہتے ہیں. یہ مختلف سٹیٹ ہوتی ہے. کئی لوگ اتنے گہرے سوتے ہیں کہ وہ مردے کی طرح سوتے ہیں. آپ چاہے ان کے سر پہ ڈھول ماریں، کسی کا ذہن جاگتا رہتا ہے. تو آپ نے اپنا اپنا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. مثلا کمرہ گرم ہو تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. اکثر لوگوں کو کمرہ تھوڑا ٹھنڈا کرے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹھنڈا ہو کچھ کو نیند نہیں آتی. کچھ لوگ دودھ پی لیں تو ان کو نیند بہتر آتی ہے، ٹھنڈا دودھ پی. کچھ لوگ سردیوں میں گرم دودھ پئیں تو ان کو نیند ٹھیک. آپ نے اپنا باڈی کیمسٹری کے مطابق یہ چیزیں دیکھنی ہیں. خواب میں آدمی باتیں کرتا ہے، جی دوسرے بھی سنتے ہیں، خود آدمی نہیں سن سکتا، اس میں کیا؟ دیکھیں یہ آپ کا لاشعور اس وقت ایکٹیو ضرور ہوتا ہے. آپ وہ باتیں نکال رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے دباؤ ہوتے ہیں وہ اس وقت آپ نکالتے ہیں. یہ فرائڈ والی بات ہے کہ آپ کے جو پریشر ہے اس میں آپ بولنا شروع ہو گئے.
اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. جی سر کہتے ہیں کہ جو سائنسدان ہوتا ہے نا وہ دن کو خواب دیکھتا ہے, جی عام آدمی جو ہے وہ رات کو خواب دیکھتا ہے. جی جب آپ کسی چیز کی اسد صاحب کا, ایڈوکیٹ چودھری اسد صاحب کا, پی ڈی خان سے ان کا سوال ہے کہ جو سائنسدان ہوتا ہے وہ دن کو خواب دیکھتا ہے. دراصل آپ جب کسی چیز کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو دن میں بھی اس کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ویژن چل پڑتا ہے. آئنسٹائن کو ایسے ویژن آیا کرتے تھے, اور ٹیسلا جو آئنسٹائن سے بڑا جینیس تھا اسے بھی جاگتے ہوئے خواب آیا کرتے تھے. دراصل یہ خواب ہر ہائی لیول کے بندے کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ بتائیں یا نہ بتائیں. لنکن کو بھی سچے خواب آتے تھے, اس نے اپنی موت کا بھی, ابراہم لنکن نے بھی دیکھا تھا. ہمیں بھی خواب گائیڈ کرتے رہتے ہیں. جو نیک لوگ ہیں ان کو موت سے پہلے خواب آ جاتے ہیں کہ تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. مجھے فیملی مختلف لوگوں کے وفات کے خواب آ جایا کرتے تھے. تو یہ ہماری بہت بڑی مدد ہے. اگر آپ اس سے لینا چاہیں تو آپ بہت سے لوگوں سے اس پہ انحصار کرنے سے بچ جائیں گے. ہمارے لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں استخارے کے لیے. آپ خود کرنا سیکھیں, ایک بار کریں, 2 بار کریں, چھوٹے موٹے معاملات میں کریں, پھر وہ چینل اوپن ہو جاتا ہے. جی چلیں, میرے خیال ہے کہ خواب کا جو سیشن تھا اس سے ریلیٹڈ اہم سوال تو ہو چکے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.